الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم بات کریں گے 14ویں صدی ہجری کے اہم واقعات، اہم شخصیات، اہم علماء اور اس دور کی سیاست کے بارے میں اور اس دور کی ایجادات کے بارے میں۔ اور مقصد اس گفتگو کا یہ ہے کہ مسلمان یہ جان لیں کہ پچھلی صدی میں مسلمانوں کے زوال کے کیا اسباب تھے، مغرب کیسے آگے بڑھ رہا تھا، ہم لوگوں کی حالت زار کیا تھی، ہماری سیاست کیا تھی اور ہمارے اندر کون سے فتنوں نے جنم لیا تھا۔ یہ وہ مقصد ہے جس کے تحت یہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ تو اب سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ 14ویں صدی میں ہم دیکھتے ہیں عبد الحمید ثانی جو عثمانی خلیفہ تھے، اس کے بعد محمد رشاد الثانی خلیفہ ہوئے، پھر محمد وحید ہوئے، اور اس کے بعد 37ویں آخری عثمانی خلیفہ عبد الحمید الثانی ہوئے۔ انہوں نے 14ویں صدی میں حکومت کی 1341 سے 1342 تک، اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ بلکہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ 1924 کی بات ہے۔ دیکھیے تقریباً 215 سال تک سلطنت عثمانیہ تھی، پھر مراد کے زمانے میں یہ خلافت میں تبدیل ہو گئی اور 400 سے زیادہ سالوں تک انہوں نے حکومت کی۔ یعنی عثمانیوں کی کل حکومت تقریباً 600-700 سال رہی ہے، 600-700 سال، اور انہوں نے یورپ میں بڑی فتوحات کی انہوں نے، اور ان کی وجہ سے پھر بوسنیا میں اور کوسوو میں اور بلغاریہ میں اور مشرقی یورپ میں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ اچھا جی، اب دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں آل سعود دوبارہ برسر اقتدار آتے ہیں۔ یہ 1320 ہجری یعنی 1902 کا واقعہ ہے۔ اچھا، اس صدی میں دو بہت بڑی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ 1917 میں روس کے اندر 1917 عیسوی میں روس کے اندر انقلاب برپا ہوتا ہے، اور دوسری طرف 1949 میں یعنی پاکستان کے قیام کے 2 سال بعد چین میں کمیونسٹ انقلاب برپا ہوتا ہے۔ تو یہ اب دنیا دو حصوں میں بٹ رہی ہے، ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے اور دوسرے اشتراکی یا کمیونسٹ نظام ہے، اور یعنی ایک بائی پولر ورلڈ کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے، بائی پولر۔ اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کمیونزم کو فروغ حاصل نہ ہو، چین اور روس یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کمیونزم پھیلے۔ اور ظاہر ہے کہ یعنی 1883 عیسوی میں کارل مارکس کی موت ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ 14ویں صدی کی بالکل آغاز کا واقعہ ہے 1301 ہجری کا۔ اچھا، اب دوسری طرف ہندوستان کا نقشہ تو ہم نے بتا دیا آپ کو۔ برطانیہ نے صومالیہ پر بھی قبضہ کر لیا، اور قبرص سائپرس آئلینڈ ہے اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا۔ اٹلی نے لیبیا پر قبضہ کر لیا۔ اب دیکھیے وہاں افریقہ میں ایک تو فرینچ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کا قبضہ ہو، اب اٹلی یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی افریقہ پر قبضہ کرے اور وہاں سے خام مال حاصل کرے۔ اس زمانے کے اندر آپ اور جو اہم ترین چیز دیکھتے ہیں کہ 2 بڑی جنگیں ہوئیں، اور اس کے بعد ویتنام کی 20 سالہ جنگ ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1919 تک ہوئی، اور یہ 1337 میں اس ہجری میں اس کا آغاز ہوا تھا۔ دوسری جنگ عظیم 1939 سے 1945 تک تقریباً 6 سال جاری رہی، اور دونوں جنگوں میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ہلاک کیے گئے۔ یہ انسانیت کی ایک بہت بڑی شکست اور انسان کی بہت بڑی تذلیل تھی۔ مغرب اتنے ہتھیاروں کی دوڑ کے باوجود انسانیت کو بچانے میں ناکام رہا۔ انسانیت کو آخر ان ایجادات سے کیا ملا؟ کیا اس کو توحید ملی؟ کیا انسانیت ملی؟ کیا ان کا خاندانی نظام بہتر ہوا؟ کیا ان کی آخرت بہتر ہوئی؟ کیا ان کے اخلاق بہتر ہوئے؟
تو یہ ساری یعنی بجلی کی ایجاد اور ایٹم بم کی ایجاد اور ہتھیاروں کی ایجاد، ہوائی جہاز بن گیا اور راکٹ بن گئے، انسان چاند پر پہنچا، تو کیلکولیٹر ایجاد ہو گیا، کمپیوٹر ایجاد ہو گیا، انسان کو کیا ملا؟ پہلی جنگ عظیم میں 1 کروڑ، دوسری جنگ عظیم میں 1 کروڑ لوگ مارے گئے، اور اس کے بعد 1955 سے لے کر 1975 تک، یعنی 1375 ہجری سے 1395 ہجری تک، یعنی 14ویں صدی کے آخر میں ویتنام کی جنگ 20 سال تک جاری رہی۔ ویتنام اور لاؤس پر سب سے زیادہ بمباری کی گئی۔ کہتے ہیں امریکہ نے 5 ملکوں پر سب سے زیادہ بمباری کی۔ پہلا نمبر لاؤس کا ہے، دوسرا نمبر ویتنام کا ہے، تیسرا نمبر افغانستان کا ہے، چوتھا نمبر عراق کا ہے جو اس صدی کا واقعہ ہے، 15ویں صدی کا، اور 5واں نمبر ابھی گزشتہ سال کا ہے، یعنی 1445 ہجری اور 1446 ہجری کا، جب اس نے غزہ پر بمباری کی اور کئی ہزار، 60-70 ہزار لوگ مار دیے، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ زخمی کیے گئے، اور غزہ کی عمارتوں کو تباہ کر دیا گیا اور لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا، بچوں کو یتیم کیا گیا، عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا، تو اور ساری دنیا مغرب اس کو خاموشی سے یہ تماشا دیکھتا رہا۔ تو یہ سب اصل میں انسان کے ضمیر کے مر جانے اور بے مروت ہو جانے کی دلیل ہے۔ علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا نا، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ تو یہ مغرب کی تصویر انہوں نے کھینچ دی کہ انسان کا ضمیر مر گیا، مروت مر گئی، اور انسان ایک درندہ بن گیا اور خود غرض انسان بن گیا۔ تو یہ ہے جناب مغرب کی داستان۔ اچھا دیکھیے، اس زمانے میں یہ میں نے بتایا تھا، ایک تو سر سید احمد خان کا فتنہ برپا ہوا علی گڑھ کا، ایک لحاظ سے آپ کہیے ان کے کارنامے بھی موجود تھے، لیکن بہرحال وہ معتزلی تھے، احادیث کا انکار کرتے تھے، قرآن مجید کی الٹی سیدھی تعویل کرتے تھے۔ اس دور میں ایک اور فتنہ بھی برپا ہوا، اور وہ ہے غلام احمد قادیانی کا۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں 14ویں صدی ہجری یا 20ویں صدی عیسوی، اس میں پہلا فتنہ تو ہے امریکہ اور روس کا، کہ یہ دو بڑی قوتوں کے ساتھ ہمارے سامنے آئے، یعنی سرمایہ داری کا فتنہ ہے اور اشتراکیت کا فتنہ ہے، سوشلزم کا فتنہ۔ ایک اور فتنہ سیکولرزم کا فتنہ ہے، فیمنزم کا فتنہ ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد مسلمانوں کے اندر انگریزوں نے ایک جھوٹا نبی پیدا کیا جس کا نام غلام احمد قادیانی تھا، اور اس کی وفات 1326 ہجری میں ہوئی، 1908 میں ہوئی۔ 1315 میں سر سید احمد خان کی وفات ہوئی، 1326 میں غلام احمد قادیانی کذاب اور دجال کی وفات ہوئی۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے کیا زمانہ ہے۔ اب میں تھوڑی سی بات کروں گا مغرب کی اور مغرب کی ایجادات کی، اور پھر ہم بات کریں گے پہلی جنگ عظیم اور خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کی، اور آخر میں پھر بتائیں گے کہ اس دور میں کون سی تحریکیں برپا ہوئیں اور کون سے علماء پیدا ہوئے۔ 1302 ہجری میں یہ 14ویں صدی کا آغاز ہے۔ شکاگو میں 10 منزلہ عمارت کی تعمیر ہوتی ہے۔ اب آج کل تو 100 منزلہ، 200 منزلہ اور 250 منزلہ عمارتوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی ٹیکنالوجی، اسٹرکچرل انجینئرنگ اپنی عروج تک پہنچ رہی ہے۔ دیکھیے 1304 میں ٹرانسسٹر ایجاد ہوگا، اور 1305 ہجری میں یعنی 1887 میں کمرشل کیلکولیٹر ایجاد ہو گیا۔ 1321 ہجری میں رائٹ برادرز نے ہوائی جہاز ایجاد کر لیا۔ یعنی 1323 ہجری میں جس کی موت ہوئی ہے، برطانیہ کا ایک مفکر تھا ہولیوک، اس نے سیکولرزم کی اصطلاح ایجاد کی۔ دیکھیے دنیا میں بہت پہلے سے ایسے لوگ موجود تھے جو کہتے تھے کہ دنیا کی اور سیاست کے امور میں مذہب کا دخل نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک اصطلاح کی حیثیت سے
ہولیوکی نے یہ پہلی بار یہ نظریہ پیش کیا، مذہب کو چرچ اور مسجد اور مندر تک محدود کر دیا جائے، پارلیمنٹ میں، سیاست میں، حکومت میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے اسی صدی میں ایک یہودی مستشرق پیدا ہوا گولڈ زیگر، اور اس نے اسلام کے بارے میں لکھنا اور پڑھنا اور تحقیق کرنا شروع کیا۔ اس کا شمار مستشرقین میں ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اسلام کے بارے میں یہ بہت بغض رکھتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں پھر وہ ذہنیت پیدا ہوتی ہے جو اسلام کے خلاف ہے۔ دیکھیے 1922 میں روس کے انقلاب کے بعد USSR قائم ہوتا ہے، یعنی روس کی بڑی حکومت، یہ 1340 ہجری کا واقعہ ہے۔ 2 سال بعد وہاں کے حکمران لینن کی وفات ہوتی ہے۔ 1925 میں یا 1343 ہجری میں ٹیلی ویژن کی ایجاد ہوتی ہے۔ 1378 ہجری میں 1960 میں راکٹ ایجاد ہوتا ہے، اور روسی خلا باز یوری گگارن پہلی دفعہ 1961 عیسوی میں یعنی 1379 میں خلا میں پہنچتا ہے، اور 6 سال بعد 1967 عیسوی میں آرم اسٹرانگ چاند پر پہنچتا ہے، یعنی انسان اب آسمانوں پر کمندیں ڈال رہا ہے اور چاند پر انسان پہنچتا ہے۔ دیکھیے ابھی صدی کے آغاز ہی میں بہت ساری اور چیزیں ٹرانسسٹر اور کمرشل کیلکولیٹر کے ساتھ ایجاد ہو چکی تھیں، جیسے 303 بندوق کا میں نے ذکر کیا تھا، یہ 1895 میں ایجاد ہوئی۔ ایکس رے نے ایک نئی ہلچل برپا کر دی، ایک نیا انقلاب، اور اس کا طب میں بڑا فائدہ ہوا، اور جسم کی فوٹو لی جانے لگی، اور جسم کا معائنہ اس کے ذریعے سے بہت آسان ہو گیا۔ ٹرانسسٹر کے بعد ریڈیو کی ایجاد ہوئی۔ ٹرانسسٹر 1304 ہجری میں ایجاد ہوا تھا، 12 سال بعد 1316 ہجری میں ریڈیو ایجاد ہوا۔ اچھا دیکھیے 1325 ہجری اور 1326 ہجری میں ہیلی کاپٹر اور موٹر کار کی ایجاد ہوئی۔ یہ 1907 یا 1908 کی بات ہے، یعنی آج سے تقریباً 120 سال پہلے کے زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ سمندری علاقوں پر تو یورپ کی حکمرانی تھی، اور دنیا کے تمام بڑے سمندر ان کے ہاتھ میں تھے، لیکن پھر 1912 عیسوی میں 1330 میں ہوا یہ کہ جس جہاز پر ان کو بڑا ناز تھا، ٹائٹانک، وہ ڈوب گیا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں 1941 میں 1941 میں یعنی دوسری جنگ عظیم سے پہلے 1360 ہجری میں یہ جیٹ انجن ایجاد کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیے پہلے تو انجن ایجاد ہوا، پھر اس کے بعد اسٹیم انجن ایجاد ہوا، اس کے بعد ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، آبدوزیں وہ ایجاد ہونے لگی، اور اسی طرح اس کے بعد بات بڑھتی گئی، اور پہلے کمرشل کیلکولیٹرز تیار ہوئے، اور اس کے بعد جیبی کیلکولیٹر اور دستی کیلکولیٹرز یہ میدان میں آنے لگے۔ یہ بہت یعنی 50 سال پرانی بات ہے، 1967 اور 1971 کی بات ہے۔ دیکھیے ابھی کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا ہے، تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے مغرب ٹیکنالوجی کے میدان میں کتنا آگے بڑھ رہا ہے، اور ہر شعبے میں ان کی ترقی ہو رہی ہے، فزکس میں، کیمسٹری میں، بائیو کیمسٹری میں، اور طب کے میدان میں، اور اسپیس کے میدان میں، اور الیکٹریسٹی میں، میگنیٹزم میں، اور جتنے دیگر شعبے ہیں، اور باٹنی میں، فزیالوجی میں، بہت ساری ان کی ترقی ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے اس کا نتیجہ آپ دوسری جنگ عظیم میں دیکھتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جرمنی میں
جرمنی میں 1933 عیسوی کی بات ہے، ایڈولف ہٹلر برسر اقتدار آتا ہے، اور وہ ایک بہت بہترین جنرل تھا، لیکن اب وہ سوچتا ہے کہ مجھے پورے یورپ پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ دوسری طرف جب اٹلی الجیریا پر قبضہ کر لیتا ہے تو وہ یہ خواب دیکھتا ہے کہ الجیریا تو میرے جنوب میں ہے اور مجھے پورے افریقہ پہ قبضہ کر لینا چاہیے۔ اب اس سے پہلے ایک اور قوت مشرق میں نمودار ہوتی ہے، اور وہ قوت ہے جاپان کی۔ جاپان نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ کوریا پہ قبضہ کر لیا، اور جب ان کی ہمت بڑھی تو پھر انہوں نے بحر الکاہل کے بہت سارے جزائر پہ قبضہ کر لیا۔ ملیشیا اور انڈونیشیا سے خام مال یہ لے کر آنے لگے۔ آسٹریلیا کے اطراف کے جزائر پر بھی انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جاپان نے مشرقی چین پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد منگولیا میں انہوں نے ایک منچوریا جو منگولیا کے پاس ہے وہاں پر ایک کٹ پتلی حکومت قائم کر دی۔ پھر مشرقی چین سے لے کے منچوریا تک انہوں نے ریلوے لائن بچھا دی۔ یعنی جس زمانے میں انگریز ہندوستان کے اندر کلکتے سے لے کر کراچی اور لاہور تک، اور کشمیر سے لے کر مدراس اور بامبے تک ریلوے لائن بچھا رہے تھے، اسی زمانے میں جاپان بھی مشرقی چین سے لے کر منچوریا تک ریلوے لائن بھی بچھا رہا تھا۔ اور پھر یہ کہ انگلستان اور یورپ اور امریکہ میں تو زیر زمین ریلوے سسٹم کی تعمیر کا آغاز ہو گیا۔ اب جاپان ایک بڑی قوت کی حیثیت سے ابھرا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ خواب دیکھا، ہمیں امریکہ اور جاپان کے درمیان ایک جزیرہ ہے ہوائی، تو اس پر انہوں نے حملہ کر دیا، جس کو پرل ہاربر کا حملہ کہتے ہیں، اور وہاں پر موجود جو بندرگاہ تھی اس کو تباہ کیا انہوں نے، اور وہاں پر جو جنگی جہاز تھے، بحری جہاز بھی تھے اور ہوائی جہاز بھی تھے، ان سب کو تباہ کر دیا۔ 2400 سے زیادہ امریکی مارے گئے اس میں۔ تو اس کے بعد تین لوگوں نے مل کر ایک اتحاد قائم کر لیا، جس کو محوری اتحاد، یہ ایکسس پاور کہتے ہیں، محوری اتحاد ایکسس پاور کہتے ہیں۔ یہ تھے جرمنی اور جاپان اور اٹلی۔ جرمنی کا ہٹلر یہ چاہتا تھا کہ پورے یورپ پر اس کا قبضہ ہو جائے، اور اٹلی یہ چاہتا تھا کہ پورے افریقہ پر اس کا قبضہ ہو جائے، اور جاپان یہ چاہتا تھا کہ پورے بحر الکاہل پر اس کا قبضہ ہو جائے۔ تو اور پھر اب ان کے ہاں ٹیکنالوجی تھی، خدا کا خوف نہیں تھا، یہ انسان دشمن تھے، یہ انسانوں کی لاشوں کے ساتھ سودا کرنا چاہتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جرمنی نے پہلے پولینڈ پہ قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد یہ بیلجیم پہ قبضہ ہو گیا، اور پورے فرانس پر ہٹلر نے قبضہ کر لیا، اور برطانیہ کے تینوں طرف سے محاصرہ کر لیا۔ اب برطانیہ کی جان میں جان نہیں رہی اس وقت، کیونکہ جرمنی چاروں طرف سے اس کو گھیر چکا تھا، اور جرمنی کے پاس بحری طاقت بھی تھی اور ہوائی طاقت بھی تھی۔ تو اس کے نتیجے میں پھر ہوا یہ کہ امریکہ، برطانیہ اور روس نے مل کر ایک اتحاد بنایا، جس میں اور ممالک بھی شامل ہو گئے، اور اس اتحاد نے پھر شکست دی جرمنی کو۔ فرانس آزاد کرایا گیا، اور جرمنی کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کر لیا گیا۔ ایک حصہ مغربی جرمنی کا امریکہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، مشرقی جرمنی کو روس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کوریا کی بھی تقسیم کر دی گئی، ایک حصہ وہ چین کے ماتحت رہا، دوسرا حصہ امریکہ کے ماتحت جنوبی کوریا ہو گیا۔ تو اس طرح یہ کفن چوروں نے قبریں بانٹ لیں کہ اس علاقے میں تم رہو گے، اس علاقے میں ہم رہیں گے۔ افریقہ میں فرانس کا تسلط تسلیم کیا گیا، اور پھر اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ مسولینی کو جب شکست ہو گئی تو وہ بھاگ کر سوئٹزرلینڈ کی طرف جا رہا تھا، گرفتار کیا گیا اور اس کو پھانسی دی گئی۔ یہ خبر جب ہٹلر تک پہنچی
تو اس نے اگلے دن اس نے بھی خودکشی کر لی۔ اب جاپان کو پھر امریکہ نے آ کر شکست دی اور اوکیناوا آئلینڈ پر قبضہ کر لیا، اور وہاں پر بہت سارے امریکی اور بہت سارے جاپانی ہلاک ہوئے۔ لیکن اب امریکہ اقتدار اور طاقت کے نشے میں سرشار تھا، اور اس نے پھر ایٹمی تجربہ کیا، اور اس کے بعد ہیروشیما اور ناگاساکی پر 1945 میں بم برسائے گئے، ہزاروں لوگوں کو مار دیا گیا، ہزاروں لوگ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے، ان کی اگلی نسلیں معذور ہو گئیں۔ تو یہ ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال بڑے پیمانے پر پہلی دفعہ یہاں پر ہوا، اور اس کے بعد بھی امریکہ خاموش نہیں رہا، اس نے ویتنام کی جنگ چھیڑ دی، اور افغانستان میں، اور پھر اس کے بعد غزہ میں اور عراق میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا نہیں کیا۔ تو امریکہ اور روس کے درمیان ایک سرد جنگ، جس کو کولڈ وار کہتے ہیں، وہ جاری ہو گئی۔ اب روس میں جو انقلاب تھا وہ دوسرے ملکوں میں پھیلنے لگا، چین کا انقلاب بھی بہت دوسرے ملکوں میں پھیلنے لگا۔ تو امریکہ اور اس کے سرمایہ دارانہ حلیف برطانیہ اور یورپ یہ چاہتے تھے کہ کمیونسٹ انقلاب دنیا میں نہ پھیلے، اور یہ بھی دنیا نے دیکھا کہ روس نے وارسا پیکٹ کے ممالک پر قبضہ کر لیا، ادھر پولینڈ اور ہنگری پر قبضہ کر لیا اس نے، اور ادھر افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ تو چنانچہ پھر نیٹو کی صورت میں ایک اتحاد ہمارے سامنے آیا۔ تو جناب یہ تھی 14ویں صدی ہجری کے حالات، یعنی مغرب نے جہاں مادی ترقی کی، نئی مشینیں ایجاد کی، ہر علم میں اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے، وہیں پر انہوں نے ایسے آلات ایجاد کیے جو بہت ہی مہلک تھے، جس سے کروڑوں لوگ ہلاک ہو گئے، اور ان کے پاس اب کوئی مادہ پرستی کے علاوہ اعلیٰ مقصد باقی نہیں رہا۔ خاندان کا نظام ٹوٹ گیا، شراب اور رقص عام ہو گئے، ہوموسیکشولیٹی، لواطت یعنی ہم جنس پرستی عام ہوتی گئی، رشتوں کا احترام باقی نہ رہا۔ آدمی دراصل ایک درندہ اور خود غرض حیوان تھا، جو دوسرے انسانوں کو کھا کر اپنی خواہشات نفس پورا کرنا چاہتا۔ تو یہ ہے جناب 14ویں صدی ہجری یعنی 20ویں صدی عیسوی کی کہ اور ٹیکنالوجی کے کمال کے نتائج۔ اب ہم بات کریں گے کہ اس دور میں مصلحین اور علماء کون کون پیدا ہوئے۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں جو بڑی بڑی شخصیات یہاں پیدا ہوئی ہیں، اس میں ایک بہت بڑا نام تو ہے قاسم نانوتوی کا۔ 1880 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ اس صدی کے آغاز میں ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم کی وفات ہوئی، نواب صدیق حسن خاں قنوجی، 1307 ہجری میں۔ ہم بات کر رہے ہیں 14ویں صدی ہجری کے علماء کے۔ دیکھیے 1315 ہجری یعنی 1898 میں ندوے کا قیام عمل میں آیا۔ ندوہ اصل میں ندوے میں جو لوگ تھے وہ علی گڑھ سے بیزار ہو چکے تھے۔ وہ یہ تو چاہتے تھے کہ مسلمان جدید اور قدیم دونوں علوم حاصل کریں۔ وہ دیوبند سے بھی پوری طرح مطمئن نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے سر سید کی بے اعتدالیاں اور انکار حدیث کا ماحول دیکھا، تو پھر انہوں نے بالخصوص علامہ شبلی نعمانی وغیرہ نے اور مولانا محمد علی مونگیری نے لکھنؤ میں نزوۃ العلماء قائم کی، اور یہ ایک بین ایک فکر تھی جو علی گڑھ اور دیوبند کے درمیان ایک پل کا کام انجام
دے سکتی تھی۔ 1329 ہجری میں عظیم محدث شمس الحق عظیم آبادی کی وفات ہوئی، جن کی شرح بہت معروف ہے، عون المعبود ابو داؤد کی یہ شرح ہے۔ 1332 ہجری میں یعنی 1914 میں ہندوستان کے ایک بہت بڑے مؤرخ، عالم، سیرت نگار علامہ شبلی نعمانی کی صرف 54 سال کی عمر میں وفات ہو گئی۔ یہی وہ زمانہ ہے جب اردو کے مشہور شاعر الطاف حسین حالی، مولانا الطاف حسین حالی کی وفات ہوئی، جنہوں نے شاہ نامہ اسلام لکھا۔ اب دیکھیے یہاں پہلی جنگ عظیم کے بعد ہوتا یہ ہے کہ علی گڑھ مسلم کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا دیکھیے، اب اس زمانے میں پہلی جنگ عظیم کے بعد دیوبند کے عظیم محدث مولانا انور شاہ کشمیری کی 1351 ہجری میں وفات ہوتی ہے، اور اس کے کوئی 10-11 سال بعد مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی 1362 ہجری میں وفات ہوتی ہے۔ اور یہی وہ زمانہ ہے، انور شاہ کشمیری کی وفات کے زمانے میں ایک اور بہت بڑے اہل حدیث محدث عبد الرحمن مبارک پوری کی وفات ہوتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم سے ذرا پہلے 1357 ہجری میں یعنی 1938 میں، 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تھی۔ دوسری جنگ عظیم سے ایک سال پہلے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی وفات ہوتی ہے۔ اقبال ہی بہت بڑے آدمی ہیں، اس امت کو جگانے اور بیدار کرنے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے، خصوصاً بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں کو جگانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اب اس کے بعد دوسری جنگ عظیم 1939 سے 1945 ہجری تک یہ 6 سال جاری رہتی ہے۔ اس کے بعد جو ہمیں بڑے علماء ملتے ہیں، ان میں ایک تو مصطفیٰ مراغی ہیں، جن کی تفسیر مراغی بہت مشہور ہے۔ 1298 ہجری میں پیدا ہوئے، 1364 ہجری میں انتقال ہوا، 14ویں صدی کے بڑے مفسر ہیں۔ اسی طرح مصر میں ایک بہت بڑے آدمی پیدا ہوئے، عباس محمود عقاد کے نام سے، ان کی وفات 1383 ہجری میں ہوئی۔ اچھا، اس صدی کا ایک بہت بڑا اہم واقعہ یہ ہے کہ مصر کی سرزمین پر حسن البنا علماء کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ حسن البنا جو اخوان المسلمین کی تحریک کے بانی تھے، یہ خود استاد تھے لیکن بہت بڑے عالم نہیں تھے، لیکن بہت ہی نیک اور امت کے بارے میں بہت ہی مخلص تھے۔ ان کے دادا بہت بڑے عالم تھے، جنہوں نے مسند امام احمد کی 40,000 احادیث کو فقہی ترتیب کے اعتبار سے مرتب کیا تھا، الفتح الربانی کے نام سے۔ بہت بڑے محدث گزرے ہیں حسن البنا کے والد۔ تو اب یہاں مصر میں وہاں شاہ فاروق کی حکومت قائم ہوئی، اور انہی کے زمانے میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ یعنی حسن البنا کی شہادت 1368 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی 1949 میں۔ یہ قیام پاکستان کے 2 سال کے بعد کی بات ہے۔ اچھا، ہندوستان میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے مولانا ابوالکلام آزاد، جو مفسر بھی تھے اور بہت بڑا ان کا نام ہے، لیکن بدقسمتی سے پھر یہ مسلم لیگ کو چھوڑ کر، اور یہ اصل میں امت مسلمہ کی قیادت کے لیے اٹھے تھے، لیکن پھر مسلمانوں کو دیکھا انہوں نے کہ یہ متحد نہیں ہوتے، اور اپنی کوششوں میں جب یہ ناکام ہو گئے تو پھر انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ پاکستان کو نہیں بننا چاہیے اور ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ اب ان کی رائے صحیح تھی یا غلط تھی، تو اس کا تعین تو
100-200 سال کے بعد کا مؤرخ کرے گا کہ اس کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اخوان المسلمین نے بہت سارے لوگ پیدا کیے، لیکن ایک بہت بڑا نام سید قطب کا ہے۔ سید قطب مصر میں پیدا ہوئے، 5-6 سال کی عمر میں ہی انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد یہ امریکہ چلے گئے، وہاں سے انہوں نے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ اب ان کا مطالعہ مغرب بہت جاندار تھا۔ پھر یہ کہ عربی زبان پر ان کی گرفت بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا، بلاغت پر جو کچھ سید قطب شہید نے لکھا ہے وہ باقلانی کی علم البلاغت کے پائے کا ہے، بلکہ اس سے بہتر ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کی بلاغت پر لکھا، التصویر الفنی کے نام سے ایک کتاب بہت لکھی۔ ان کی تفسیر بہت مشہور ہے، فی ظلال القرآن۔ عربی زبان کے بہت اچھے شاعر اور بہت اچھے ادیب تھے۔ اب مصر میں جمال عبد الناصر کی حکومت قائم ہو گئی، اور جمال عبد الناصر روس کے نرغے میں تھے، اور انہوں نے سوشلزم کا نعرہ لگایا۔ یوگوسلاویہ کا ٹیٹو اور ہندوستان کا جواہر لال نہرو اور جمال عبد الناصر نے سوشلزم کا نعرہ بلند کیا۔ تو اور اسی جمال عبد الناصر نے پھر سید قطب کو شہید کیا، اور یہ واقعہ 1966 کا ہے، 1385 ہجری کا، یعنی 14ویں صدی کے آخر کی یہ بات ہے۔ لیکن اخوان المسلمین مصر سے نکل کر دوسری جگہ پھیلی، شام میں اور فلسطین میں اور اردن میں اور پھر لیبیا میں اور عرب ملکوں میں ایک بیداری کی لہر پیدا ہوئی۔ جس طرح علامہ اقبال نے بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں کو بیدار کیا اور جگایا کہ تم لوگ سوئے ہوئے ہو، دوسری قومیں تمہارے اوپر قبضہ کر رہی ہیں، بالکل اسی طرح اخوان المسلمین کی تحریک نے اور بالخصوص سید قطب کی تحریروں نے ایک نئی روح عربوں کے اندر پھونک دی، اور یوں سمجھیے کہ جیسے ایمان کی ایک بہار سی آ گئی۔ لیکن اس صدی کا سب سے بڑا غالباً جو نام ہے وہ مولانا سید ابوالعلا المودودی کا ہے۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی 1903 میں پیدا ہوئے، 1979 میں ان کا انتقال ہوا، 76 سال کی عمر پائی، یعنی 1321 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 14ویں صدی ہجری کے بالکل آخر میں 1399 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ تو اب مولانا مودودی نے پہلی جنگ عظیم کو بھی دیکھا، دوسری جنگ عظیم کو بھی، اور پھر انہوں نے ویتنام کی 20 سالہ جنگ بھی دیکھی۔ مولانا مودودی علماء کے اندر سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے مغرب کے خلاف لکھنا شروع کیا، کیونکہ مغربی تہذیب ایک سیلاب کی طرح عالم اسلام پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ لوگ مغربی لباس، مغربی دانشوروں کے نرغے میں گرفتار تھے، پوری مغربی تہذیب، مغربی موسیقی اور مغرب سے مرعوب ذہن تھا۔ اچھا، بہت سارے لوگ روس اور چین کی اشتراکیت سے مرعوب تھے، بہت سارے لوگ امریکہ، یورپ اور برطانیہ کی ترقی سے مرعوب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ماحول میں 14ویں صدی ہجری کی ایک بہت بڑی شخصیت پیدا کی، اور انہوں نے صرف 20-22 سال کی عمر میں ہی الجہاد فی الاسلام جیسی عظیم الشان کتاب لکھی۔ اچھا، بہت جلد انہوں نے علماء سے کم عمری میں احادیث کا علم حاصل کر لیا، اور یہ پھر انگریزی اور دیگر علوم کا مطالعہ شروع کر دیا، تاریخ کا مطالعہ شروع کر دیا، انگریزی زبان پر اتنی مہارت حاصل کر لی کہ یہ اس میں لکھ سکتے تھے، بڑی بڑی کتابیں یہ پڑھنے اور سمجھنے کے لائق ہو گئے۔ تفصیل کا تو ذکر نہیں ہے، لیکن مولانا مودودی نے جب لکھنا شروع کیا
تو یہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کا درمیانی وقفہ تھا، یعنی 1930 سے 1940 تک، جب ان کے قلم کی آب و تاب سے ایک دنیا متاثر ہو گئی، اور ان کی عمر اس وقت 40 سال سے بھی کم تھی۔ اور اس کے بعد پھر یہ پاکستان جب 1947 میں بنا تو یہ انہوں نے پنجاب سے ہجرت کر کے لاہور میں قدم رکھا۔ جماعت اسلامی کا قیام بھی مولانا مودودی کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ پاکستان بننے سے 6 سال پہلے 1941 میں جماعت اسلامی قائم کی گئی۔ آج دنیا کے کئی ملکوں میں جماعت اسلامی موجود ہے، بھارت میں موجود ہے، بنگلہ دیش میں موجود ہے، پاکستان میں موجود ہے، سری لنکا میں موجود ہے۔ جماعت اسلامی سے متاثرہ لوگ برطانیہ میں اور امریکہ میں اور جرمنی میں اور ہالینڈ میں، آئرلینڈ میں اور اٹلی میں اور فرانس میں اور آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، جاپان میں، دنیا کی ہر خطے میں مولانا مودودی سے متاثر لوگ موجود ہیں۔ اور مغرب مولانا مودودی کو ایک بہت بڑا دشمن تسلیم کرتا ہے۔ آج بھی مغرب یہ چاہتا ہے کہ اس فکر کو دبا دیا جائے، اس فکر کو شکست دی جائے، کیونکہ مولانا مودودی عالم اسلام کے اتحاد کی بات کرتے ہیں، عالم اسلام کے غلبے کی بات کرتے ہیں۔ اور مولانا مودودی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کو ایک مکمل نظام کی حیثیت سے پیش کیا، دنیا کو یہ بتایا کہ دین صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ دین ایک تہذیب ہے، دین ایک معاشرت ہے، اس کا ایک خاندانی نظام ہے، اس کا ایک معاشی نظام ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ حلال ذرائع کون سے ہیں جس سے آپ کما سکتے ہیں، یہ بتاتا ہے کہ آپ منمانی اپنی دولت خرچ نہیں کر سکتے، یہ یعنی حرام طریقے سے دولت کو خرچ کرنے پر پابندی عائد کرتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ دین ایک سیاسی نظام رکھتا ہے، ایک سیاسی اور سماجی نظام رکھتا ہے۔ یعنی مولانا مودودی کا ایک اور بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اسلامی فکر جو تصوف اور تشیع میں گرفتار تھی، اس کو انہوں نے دوبارہ خلافت راشدہ سے جوڑ دیا، اور یعنی درمیان کی صدیوں میں لوگوں کی آئیڈیل یہ ہوتے تھے کہ کوئی بہت بڑا صوفی بن جائے، اور یعنی بایزید بستامی اور منصور حلاج، اور یہ لوگ ہیروز کے طور پر سمجھے جاتے تھے۔ مولانا مودودی نے امت کو یہ پیغام دیا کہ آپ کے لیے نمونہ اور مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے لیے بہترین طرز حکومت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے اس پر عمل درآمد کیا۔ تو میں بڑی تیزی کے ساتھ 2-4 الفاظ میں مولانا مودودی کے کارناموں کو گنوانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، انہوں نے دین کو ایک مکمل نظام کی حیثیت سے پیش کیا، اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام قابل عمل ہے۔ یعنی لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ اسلام کی باتیں تو سچی ہیں لیکن موجودہ زمانے میں اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو مولانا مودودی نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیتا جو انسان کر نہ سکتا ہو۔ تو وہ یہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے تھے کہ سود کو مٹایا جا سکتا ہے، غیر سودی بینک قائم کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، مسلمان علماء معذرت خواہانہ اسلوب اختیار کرنے لگے تھے۔ مولانا مودودی نے یہ رویہ چھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں اسلام میں پردہ ہے، انہوں نے کہا اسلام میں سود حرام ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں اسلام میں زکوٰۃ کا نظام ہے، اسلام میں حکومت ہے۔ یعنی اسلام پر آپ کو شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام میں جو کچھ ہے وہ برحق ہے، وہ عقیدہ ہے، وہ عبادات ہیں، وہ معاشرت ہے، وہ سیاست ہے، وہ معیشت ہے، ہر چیز قابل عمل ہے۔
ایک اور بڑا کارنامہ یہ ہے مولانا مودودی کا کہ انہوں نے غلام احمد قادیانی اور قادیانیت کے خلاف لکھا، اور اسی جرم میں ان کو سزائے موت ہوئی جو بعد میں منسوخ ہو گئی، اور پھر پاکستان بننے کے بعد غلام محمد کے زمانے میں اور ایوب خان کے زمانے میں انہوں نے کئی سال جیل میں گزارے۔ تو یہ امام ابو حنیفہ، ابن تیمیہ اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی طرح انہوں نے سنت یوسفی بھی ادا کی، اور یہ واحد عالم دین ہے جنہوں نے مغربی تہذیب کا مکمل طور پر رد کیا، اور بڑے زور دار انداز میں کیا انہوں نے۔ اور ایک طرف تو انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف سود جیسی کتاب لکھی، اور تعدد ازدواج اور برتھ کنٹرول جیسی کتابیں لکھی، دوسری طرف انہوں نے کمیونزم کے خلاف بہت کچھ لکھا، اور اسلام کا معاشی نظریہ اور قرآن کی معاشی تعلیمات، اسلام کی معاشی تعلیمات جیسی عظیم کتابیں انہوں نے تصنیف کی، اور سب سے بڑھ کر ایک جماعت انہوں نے ایسی قائم کی جو دین کے غلبے کے لیے جستجو کر رہی تھی۔ اچھا، یہ بات شاید میں بتانا بھول گیا کہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہوا تھا۔ اب اس کے بعد مغرب یہ چاہتا تھا کہ خلافت کے بعد اسلامی ممالک کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ مکہ کا جو شریف تھا، ایک غدار تھا شریف مکہ جسے کہتے ہیں، تھا تو وہ سید زادہ، تو اس کو انہوں نے استعمال کیا۔ شریف مکہ کا بیٹا بہت اچھا مسلمان تھا، لیکن اس کو شہید کر دیا گیا، اور اس کا ایک چھوٹا سا پوتا تھا، اس کو لے جا کر جو شاہ حسین آف جورڈن، اردن کے شاہ حسین، اس کو انہوں نے لندن میں لے جا کر فوجی تربیت دی، اور اس کو لا کر اردن میں بادشاہ کی حیثیت سے بٹھا دیا، اور اس کی شادی ایک یہودی خاتون سے کرا دی۔ اب وہ شاہ حسین کے بعد اس کا بیٹا عبداللہ آج کل ہے، اور وہ بھی برطانیہ نواز ہے، اور برطانیہ کے قبضے میں ہے، اردن سارا برطانیہ کے قبضے میں۔ اچھا، دوسری طرف انہوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کی، یعنی کویت کا دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا، کویت وجود میں آ گیا، امارات کا کوئی وجود نہیں تھا، تو 7 چھوٹی چھوٹی ریاستیں انہوں نے بانٹ کر شہزادوں کو دے دی۔ یہ فجیرہ کی حکومت ہے، یہ دبئی کی حکومت ہے، یہ شارجہ کی حکومت ہے، یہ ابو دھابی کی حکومت ہے، یہ راس الخیمہ کی حکومت ہے۔ اس طرح انہوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر دی، بلکہ پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور سوڈان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو پہلی جنگ عظیم کے بعد اور دوسری جنگ عظیم کے بعد مغرب نے واضح طور پر محسوس کیا کہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج اسلام ہے، اور عالم اسلام کو تقسیم کیا جائے، اور اس ماحول میں ان کو نیشنلزم کا ترانہ سکھایا گیا۔ ہر ملک کو بتایا گیا کہ کویت تمہاری قوم عظیم ہے، امارات کو کہا گیا کہ تم عظیم لوگ ہو، تمہارے اندر قومیت ہونی چاہیے، نیشنلزم ہونی چاہیے۔ تو اس کے خلاف آواز اٹھانے والے علامہ اقبال تھے، اخوان المسلمین کی تحریک تھی، اور مولانا مودودی تھے، جنہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں، تم کہاں قومیت کے اس چکر میں پڑ گئے، اور بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی رہے باقی۔ تو ایک عظیم عالم اسلام کا نقشہ ان مفکرین نے پیش کیا۔ اس میں علامہ اقبال اور اخوان المسلمین اور مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تھی جناب 14ویں صدی ہجری کی داستان، 14ویں صدی ہجری کی سیاست، اس دور کے فتنے، اور اس دور میں مغرب کی ترقی، اور اس دور کی 3 بڑی جنگیں،
اور مسلمانوں کی ذبح اور اس میں پیدا ہونے والے مفکرین، علماء اور دانشور۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے خاندان میں بڑے لوگ پیدا ہوئے۔ ان کے چاروں بیٹے مفسر قرآن اور مترجم قرآن تھے، شاہ عبد الغنی، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین اور مفتی اعظم شاہ عبد العزیز۔ شاہ عبد الغنی کے ایک بیٹے تھے شاہ اسماعیل۔ اب کچھ ذکر سید احمد بریلوی کا بھی ہو جائے تو سید احمد بریلوی یہ بانس بریلی کے نہیں بلکہ رائے بریلی کے ایک سید تھے، بہت بڑے مجاہد تھے۔ تو عالم دین تو بڑے نہیں تھے، لیکن اسلام کے غلبے کا جذبہ ان کے اندر بدرجہ اتم پایا جاتا تھا۔ انہوں نے پھر جنگی تربیت حاصل کی اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں جہاد کرنا چاہیے۔ بڑے ہی نیک آدمی تھے۔ تو یہ رائے بریلی لکھنؤ کے قریب ہے، تو یہاں سے پھر یہ دہلی آئے اور یہاں ان کی ملاقات ہوئی شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے پوتے شاہ اسماعیل شہید سے۔ شاہ اسماعیل شہید بہت ہی ذہین آدمی تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے، یعنی اپنے چچاؤں سے مختلف انہوں نے حنفی مذہب کے بجائے اپنے دادا کی روش اختیار کی اور یہ تقلید سے بہت بیزار تھے۔ یوں سمجھیے کہ ہندوستان میں جو اجتہاد کی بنیاد رکھنے والے اور تقلید کے خلاف عملی جد و جہد کرنے والوں میں شاہ اسماعیل شہید کا نام بہت ہی نمایاں ہے۔ یہ پھر سید احمد شہید کے ساتھ مل گئے، پھر انہوں نے ایک فوج بنائی اور لوگ اس میں شریک ہوتے گئے اور شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک خفیہ طور پر پیسے بھیجے جاتے تھے، اشرفیاں بھیجی جاتی تھیں، ہتھیار بنائے جاتے تھے، ہتھیار خریدے جاتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں سرحد کے علاقے میں جانا چاہیے۔ چنانچہ یہ پنجاب پہنچے اور پنجاب سے پھر سرحد کے علاقے میں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سکھوں کے خلاف جنگ کرنی چاہیے۔ بالآخر انہوں نے پشاور میں اپنی ایک حکومت قائم کر لی۔ اس کے بعد پھر یہ ناران اور یہ بالاکوٹ کی طرف بڑھے، یعنی ہری پور سے اور اکھوڑا خٹک سے، یہ ہری پور سے ہوتے ہوئے بالاکوٹ کی طرف بڑھے۔ لیکن پھر یہاں ہوا کہ کچھ غداروں نے ان کی موجودگی کی اطلاع سکھوں کو دے دی۔ چنانچہ 1246 ہجری میں، یہ 13ویں صدی ہجری کا واقعہ ہے، بالکل وسط میں، یعنی 1831 ہجری میں بالاکوٹ کا سانحہ پیش آیا اور سید احمد شہید کی بھی شہادت ہو گئی اور شاہ اسماعیل شہید کی بھی شہادت ہو گئی۔ تو شاہ اسماعیل شہید کی مشہور کتاب تقویۃ الایمان ہے، تقویۃ الایمان ہے، اور یہ بھی اسی طرح کی کتاب ہے جس طرح شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید ہے۔ اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں مشرف نے تقویۃ الایمان پر پابندی لگا دی تھی، لیکن یہ کتاب چھپتی ہے اور بڑے پیمانے پر پڑھی جاتی ہے۔ لوگوں نے اس کی مخالفت کی، ظاہر ہے کہ اہل بدعت نے، لیکن بہرحال انہوں نے قبر پرستی وغیرہ کے خلاف ایک بڑا علمی جہاد کیا اور بہت ہی کامیاب جہاد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ تو یہ 1831 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس کے تقریباً 25-26 سال بعد پھر وہ جنگ آزادی شروع ہوتی ہے انگریزوں کے خلاف، جس میں مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے، اور 1857 میں پھر پورا ہندوستان انگریزوں کا ماتحت ہو جاتا ہے اور ملکہ برطانیہ پھر اپنے وائسرائے کا تعین اور تقرر کرتی ہے، اور پھر 1857 سے 1947 تک، پھر 1857 سے
1947 تک 90 سال تک انگریز بر صغیر ہند و پاک پر حکمرانی کرتے ہیں۔ تو بہرحال لیکن جو جد و جہد ہے اور جو جذبہ تھا مسلمانوں کے اندر وہ بدستور موجود رہا، اور اس کا تسلسل انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پندرہویں صدی ہجری کا آغاز 1980 میں ہوا تھا، تو آج 2025 ہے، تو یہ 45 سال کی داستان ہے، یعنی یہ صدی ابھی مکمل نہیں ہوئی، نصف صدی ہے۔ اس صدی میں جو سب سے پہلی چیز آپ دیکھتے ہیں وہ جنگ خلیج ہے، یورپین یونین قائم کر، یہ ایک نیا تجربہ تھا۔ یہ پھر اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے انہوں نے غزہ پر حملہ کیا۔ گرافک کیلکولیٹرز اور کمپیوٹرز اور سب سے بڑھ کر موبائل اور اینڈرائیڈ کی ایجاد ہوئی ہے۔ دیکھیے اس دور کا فتنہ کیا ہے، امت مسلمہ قرآن سے بیگانہ ہے، حدیث سے بیگانہ ہے، اور چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات میں مبتلا ہے، لیکن اب یہ صدی ہے جناب پوسٹ ماڈرنزم کی۔ یہ 15ویں صدی کی ابتدائی 45 سالوں میں جو بڑے بڑے علماء ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں، ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے 16,500 صحیح احادیث کو مرتب کر دیا ہے الجامع الکامل کے نام سے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ناصر الدین البانی اس دور کے بہت بڑے محدث ہیں، تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ان 45 سالوں میں سب سے بڑے فقیہ وہ شیخ یوسف القرداوی ہیں۔